بھی کہنا رہے، مگر کربلا میں دفن ہونے والوں پر بھی عذاب آتا اور وہ خود حضرت عباس کی جانب سے آتا۔ ہاں یہ روایتوں میں کربلا والوں پہ فشار نہیں ہوتا جو کربلا میں دفن ہوتا، یہ روایتوں میں کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، مرنے والا اگر مومن ہے کربلا میں فشار نہیں ہوتا۔ فشار کا مطلب ہے زمین کو ہلانا۔ کربلا میں اتنے زخمی دفن ہیں قبروں کے اندر کہ پروردگار نے کہہ دیا ہوگا کہ اے میرے فرشتوں اس زمین کو ذرا بھی نہ ہلانا، بے شک گناہگار پہ عذاب نہ آئے۔ لیکن کہیں عباس، کہیں اکبر، کہیں قاسم، کہیں اونو محمد، کہیں غلام حبشی جون، کہیں حبیب ابن مظاہر، اتنے زخمی دفن ہے زمین کربلا میں۔ اور خاص طور پر جناب عباس کے لیے ایک جملہ کہا جاتا، جناب عباس کے لیے دو جملے بڑے عجیب ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ ان کی ہائٹ اتنی تھی کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو جناب عباس کے پیر زمین تک آتے تھے، زین اور رکاب کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ جہاں جناب عباس کی ایکچول قبر ہے، اوپر تو نہیں جہاں ہم زری پہ جاتے ہیں، نیچے بھی نہیں، اس کے بھی نیچے یہ قبر کا سائز ایک بچے کی قبر جیسا، جس کی ہائٹ کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ ہے، اس کی قبر سب سے چھوٹی، سب سے چھوٹی۔ اور اسی لیے روایتوں میں آیا، جو انشاءاللہ میں کسی دن 40 کی رات سے پہلے مصائب پڑھوں گا، کہ جب آقا سجاد نے کربلا کے شہیدوں کو دفن کیا، عباس کا لاشا واحد لاشا تھا جس کے لیے چٹائی منگوائی گئی، اس پر جسم کے ٹکڑے جمع کیے گئے، پھر اپنے ہاتھ سے لے کے قبر میں اترے۔ جس زمین میں عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، بڑے سے بڑا گناہگار بھی آ جائے اللہ کہتا ہے اس زمین کو نہ ہلانا۔ اور وہ عباس وہ ہے، یہ عباس وہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے، ایک جملہ میں کہہ دوں اور اس کے بعد پھر میں آج رات کے خاص مصائب پر آتا ہوں۔ اہل بیت ساری کائنات کے مشکل کشا، ہم میں سے کسی کو کوئی پرابلم اور پریشانی ہو تو ہم کس کو پکاریں گے؟ اہل بیت کو نا۔ لیکن اہل بیت کا مشکل کشا کون ہے کہ اگر اہل بیت کو کبھی پریشانی ہو، اہل بیت کے مشکل کشا کا نام ہے عباس۔ کوئی بچہ پریشان ہو تو اس کو چچا عباس یاد آتے، کوئی بہن پریشان ہو تو اسے اپنا بھائی عباس یاد آتا۔ ارے حتیٰ اگر امام زمانہ پریشان ہو، چاہے وہ آقا حسین ہو چاہے وہ آقا سجاد ہو، انہیں بھی عباس یاد آتے ہیں۔ اتنا بھروسہ ہے عباس پر کہ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچ کے روک دیا گیا، آج کی رات شب دعا بھی ہے نا، دعا کے لیے میں مجلس میں تو کچھ نہ پڑھ سکا، مصائب میں سن لیجئے۔ جب یہ اہل بیت کا لٹا قافلہ، زینب اس دروازے سے داخل ہونے کو تیار نہیں ہے، مگر حسین نے کہا زینب جیسے ظالم کہتا ہے شمر ویسے چلی جاؤ۔ اب یہ بازار میں پہنچا قافلہ، روک دیا گیا، وجہ 2 دن پہلے آ چکی ہے۔ ابن زیاد کا حکم آتا ہے میرے دربار کا ڈیکوریشن ابھی انکمپلیٹ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں اتنی دیر یہ قافلہ رکا رہے کہ کوفے کا ایک ایک مرد محمد کی نواسیوں کی بے پردگی دیکھ لے۔ قافلہ رکا، زینب کا اونٹ جس گھر کے سامنے رک گیا تھا وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کا گھر ہے، جو بیچاری اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اسے دنیا کی خبر بھی نہیں کیا ہو رہا۔ بس حاکم کا حکم آیا، آج کوفے کی ساری عورتیں مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھے، آج اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ وہ بھی مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھ گئی۔ کیا دیکھا؟ میری چھت کے سامنے جو اونٹ رکا ہے، کوئی ضعیفہ اپنے سفید بالوں سے چہرہ چھپائے اس طرح سے سر جھکائے بیٹھی ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور ان کی گود میں
ایک ننھی سی بچی ایسی لیٹی ہے جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں اور جس کے کانوں میں جمع ہوا خون بھی بہت دور سے نظر آ رہا. اور خالی یہی نہیں، دیکھا بچی پیاس کی وجہ سے ہونٹ سوکھے ہیں، ایک بار چہرہ بلند کر کے کہتی ہے پھوپھی اماں وہ تو جنگل تھا، یہ تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کا شہر ہے، کیا یہاں بھی مجھے کہیں سے پانی نہیں مل سکتا؟ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں میرا کلیجہ جل رہا ہے. زینب کہیں تو کیا کہیں، لیکن ام حبیبہ نے سنا برداشت نہ کر سکی. ایک بار دوڑ کے گئیں، ٹھنڈے پانی کا کوزہ لائیں، ایک بار ہاتھ بڑھا کے کوزہ دیا، لے بچی میں تیرے لیے پانی لے کے آ گئی ہوں، پانی پی لے. لیکن سن، پانی پینے کے بعد میرے حق میں 2 دعائیں کر دینا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا. سکینہ بہت چھوٹی ہے لیکن ہے تو مشکل کشا علی کی پوتی، ہے تو باب الحوائج عباس کی بھتیجی. ایک بار ٹھنڈا پانی ہونٹوں کے قریب آ چکا تھا، ام حبیبہ کا جملہ سنا، پانی کو ہونٹوں سے دور کر دیا. پہلے تیرے لیے دعا کی جائے گی، اس کے بعد پیاس بجھائی جائے گی. بتا تیری پہلی دعا کیا؟ کہا خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم اور قیدی نہ بنائے. ہائے بازار کوفہ کا وہ منظر، ننھی بچی نے ننھے ہاتھ پھیلا دیے، خدا بندہ جیسی یتیمی اور قید سکینہ پر آئی ہے اس مومنہ کے بچے اس سے محفوظ رہیں. اچھا اور تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مرنے سے پہلے ایک بار اللہ مجھے مدینے کی زیارت کا موقع دے دے. سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے اپنے شہر کا نام سنا، ایک بار چونک کے سر اٹھایا، کہا کہ اے مومنہ مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے فرمایا لیکن اب تو علی بھی نہ رہے، فاطمہ بھی نہ رہی. ام حبیبہ کہتی ہے تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے. اپنا نام سنا، تڑپ کے کہا کہ اے ضعیفہ خالی زینب کا نام لے لیا یا زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ام حبیبہ فخر سے کہنے لگی ارے کیا پوچھتی ہو، پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا رہی. بھلا میں اور فاطمہ کی بیٹی اور اپنی شہزادی زینب کو نہ پہچانوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ سننا تھا. زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم ادھر نہیں ہے، ذرا سا بالوں کو چہرے سے ہٹایا. اے ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، آج تیرے شہر میں آ گئی. آخری جملہ، ام حبیبہ کی نگاہ زینب کے بازوؤں کی رسی پہ پڑی، ام حبیبہ کی نگاہ زینب کے کھلے باروں پہ پڑی. بے اختیار کہا شہزادی آپ قیدی بن گئی، آپ کی چادر چھن گئی. ارے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ ارے عباس کے ہوتے ہوئے عباس کی بہن کی چادر کس نے چھینی؟ عباس کی بہن کو قیدی کس نے بنا؟